بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 265 نمبر آیہ مبارکہ ہے، تیسرا پارہ، چوتھا رکوع ہے تیسرے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کا اور بڑی رحمتوں کا موجب ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے، لیکن اس میں جو بنیادی چیز پیش نظر رکھنی چاہیے وہ اللہ کی رضا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور لوگوں کی اذیت سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، اس سے پہلے بھی ہم نے مثال پڑھی، آج پھر ایک مثال کے ذریعے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری عطا فرما رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے اور استقامت پر قائم رکھنے کے لیے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، ان کا مقصد خرچ کرنے کا اللہ کی رضا ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت رکھنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا اور ثابت قدمی۔ ان کی مثال، فرمایا ان کی مثال کمثل جنۃ، اس باغ جیسی ہے، بربوۃ، جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، اس کو موسلا دھار بارش برستی ہے، موسلا دھار بارش اس پر آتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ اپنا پھل دگنا لے آتا ہے، یعنی باغ پر خوب بارش برستی ہے اور باغ کا جتنا پھل عام طور پر ہوتا ہے اس سے ڈبل پھل وہ دے رہا ہے۔ فإن لم يصبها وابل، اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، فطل، تو بوندا باندی ہی کافی ہے، اس کو ہلکی سی پھوار بارش کی پڑ جائے وہ بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اپنے دل کی جو کیفیت مال کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے، یعنی انسان کے پاس جب مال آتا ہے، نہ بھی آتا ہو تو ظاہر بات ہے ہر آدمی مال کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے اور اس کے دل میں مال کی محبت بہرحال ہے، لیکن اس محبت کو کم کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو جو مال کی محبت لالچ کی صورت میں اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکنے کی صورت میں اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو انسان اس سے محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، تو ثابت قدمی بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور پھر اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس باغ کی طرح ہے جس کا پھل زیادہ ملتا ہے عام حالات سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو اس کے خرچ کرنے پر اس کو اجر عطا فرمائے گا وہ عام اجر سے کہیں زیادہ ہوگا، وہ عام اجر سے بہت زیادہ اللہ کریم اس کو نصیب فرمائے گا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، یہاں پھر ایک اور مثال کے ذریعے انسان کو سمجھایا گیا۔ فرمایا کہ ایک تو جوانی کے ایام ہے، انسان مال کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی مال ہو تاکہ بڑھاپے میں میرے کام آئے، اور اگر اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر فکر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا اور اب مزید تو کما نہیں سکوں گا، تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرے ذخیرہ میں موجود ہو۔
فرمایا یہ تو دنیا کی مثال ہے، لیکن کیا انسان نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں جب کمانے کے قابل نہیں رہوں گا تو میرے کام وہ چیز آئے گی جو میں سنبھال جاؤں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی نیکیاں ہیں، کیونکہ وہاں قیامت کے دن اور آخرت میں نیکیاں تو ہوں گی نہیں، اور انسان کو نیکیاں کر نہیں سکے گا، تو جو نیکیاں اس دنیا میں کی ہوں گی وہی انسان کو کام آئیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس نے جو کچھ کمائی کی ہے، جو محنت کی ہے، وہ محنت اس کی ایسے ضائع چلی جائے۔ ابھی جس طرح سیلاب آیا ہے، انسان نے کئی لوگوں نے کیا کمایا، کئیوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جہیز جمع کیا، کئیوں نے مستقبل کے لیے کچھ چیزیں جمع کی، جانور جمع کیے، لیکن بہت ساری چیزیں سیلاب بہا کے لے گیا۔ تو فرمایا کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس نے جو کچھ کمائی کی ہے، جو محنت کی ہے، وہ ضائع ہو جائے۔ تو کیا انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، محنت کے ساتھ جو کمائی ہوئی دولت ہے، جو پیسہ ہے، تو کیا وہ یہ چاہتا ہے ضائع ہو جائے؟ کہ پیسے خرچ بھی کر رہا ہے، اس کو اجر بھی نہ ملے؟ فرمایا نہیں چاہتا۔ تو نہیں چاہتا تو پھر کیا کرے؟ پھر ان مصیبتوں سے بچے جو انسان کے دل میں آ جاتی ہیں، اور ان اخلاقی رذائل سے بچے جو انسان کے صدقات کو چیزیں ضائع کر دیتی۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و اعناب، انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں، یعنی باغ بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور نیچے سے ندیاں بھی چل رہی ہیں، پانی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ باغ کو پانی کیسے دینا ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر طرح کا پھل اس کے باغ میں موجود ہے۔ اور یہ ایک آئیڈیل حیثیت ہے اس کی، اور ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو اس کو حاصل ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کو بڑھاپا بھی آ چکا ہے، اور اس کے بچے بھی کمزور ہیں، چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک آندھی آتی ہے، ہوا کا بگولا آتا ہے، اس میں آگ ہوتی ہے، فاحترقت، اور وہ سارے کا سارا باغ جل جاتا ہے۔ ہوا آئی، آندھی آئی، اور آگ کا بگولا ساتھ آیا، اور سارے کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے، اللہ اپنی نشانیوں کو ذکر کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ انسان نے بڑی محنت کے ساتھ وہ باغ بنایا ہے، بڑی محنت کے ساتھ اس کو پھل لگا، اور اتنی مشقت اور محنت کر کے اس نے یہاں تک اپنے باغ کو پہنچایا، اور اچانک ایسا ہو کہ کوئی آفت آئے اور اس کے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے اور سب کچھ ضائع ہو جائے، تو کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ صدقات سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اس خرچ کرنے کے اندر اللہ کی رضا پیش نظر ہو، ریاکاری سے انسان دور ہو، اور کسی فقیر مسکین کو تکلیف نہ دے، اس پر احسان نہ جتلائے، اس کو باتیں نہ سنائے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس رکوع کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔